اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ اور پاکیزہ شہد کی پیداوار اور اس کے رب کے حکم سے نکلتی ہے، اور جو خراب ہے اس سے ناقص پیداوار نکلتی ہے۔ زرخیز اور اچھی زمین سے پیداوار جلدی اور خوب ہوتی ہے، اور گندی ردی زمین میں ناقص پیداوار ہوتی ہے، یعنی وہ جو بنجر سی زمین ہوتی ہے، جو خراب سی زمین ہوتی ہے، اس میں سے کچھ بھی نہیں پیدا ہوتا سوائے جھاڑیوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال اس لیے یہاں پر بیان کی کہ مومن کا دل زرخیز زمین کی طرح ہے، اور کافر کا دل بالکل ایسی ہی بنجر زمین کی طرح ہے۔ اس مومن کے دل پر نصیحت کا اثر ہوتا ہے، اور کافر کے دل پر نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جو زمین زرخیز ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے پودے اچھے اور نفع بخش نکلتے ہیں، اور جو خراب ہوتی ہے جیسے کالے پتھروں والی یا بنجر زمین، اس میں اچھے پودے پیدا نہیں ہوتے، اور جو پیدا ہوتے ہیں وہ نفع بخش نہیں ہوتے۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے مومن اور کافر کا حال بیان کیا ہے، اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مومن قرآن کریم سن کر اسے یاد کرتا ہے، اور اس کی معافی کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے، اس کے معنی کو اور اس کے معنی کو، قرآن کے معنی کو اس کے اپنے دل میں جگہ دیتا ہے، اور اس سے مستفید ہوتا ہے۔ اور اس زرخیز زمین کی معنی جس میں بارش ہونے کے بعد پودے اگتے ہیں، لیکن کافر کی حالت اس کے بالکل برعکس، اس کے الٹ ہے۔ یخرج نباتہ بإذن ربہ، اس کی پیداوار اس کے رب کے حکم سے نکلتی ہے، اس کا سبزہ اور نباتات اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اس کی مشیت سے نکلتا ہے۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو خراب ہے اس سے ناقص پیداوار نکلتی ہے، خراب زمین سے خراب نباتات نکلتی ہے جن میں کوئی فائدہ اور برکت نہیں ہوتی۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اسی طرح دلائل کو ہم بار بار پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں، یعنی ہم آیات کی مختلف قسمیں اور مثالیں لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اعتراف کر کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ شکر گزار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اس کی مرضی کے مطابق تصرف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ رات میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، چنانچہ کئی نالے اس سے اپنی اپنی وسعت کے مطابق بہہ نکلے، پھر سیلاب نے ابھرا ہوا جھاگ اٹھا لیا، یعنی جو ابھرا ہوا جس کا کوئی کام نہیں وہ ابھرا اوپر 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 ابھر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو علم اور ہدایت اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کر بھیجا ہے اس کی مثال بے آباد زمین میں ہونے والی بارش کی ہے، جس کا کوئی کچھ حصہ قابل کاشت تھا، اس نے پانی قبول کیا اور گھاس اور نباتات اگائے، اور کچھ حصہ نشیبی تھا، جہاں پانی رک گیا اور لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے فائدہ مند بنا دیا کہ اس سے خود بھی پیتے ہیں اور اپنے مویشیوں کو بھی پلاتے ہیں۔ زمین کے ایک اور حصے پر بھی بارش ہوئی جو صرف چٹیل میدان کی صورت میں تھا، نہ اس نے پانی کو جمع کیا اور نہ اس نے نباتات کو اگایا۔ تو یہ مثال ہے ایسے شخص کی جس نے اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھا، اور تعلیم اور تعلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے لیے مفید بنا دیا، اور ایسے شخص کی جس نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور میرے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو قبول نہ کیا۔ اب سوچ لیجئے کہ ہم کن لوگوں میں شامل ہیں، ان میں جن کے دلوں پر اس قرآن نے اثر کیا، یا ان لوگوں میں جن کا دل بالکل بنجر زمین کی طرح ہے، جہاں بارش کے قطرے گر بھی جائیں تو ہم اس بارش کے قطروں کو اپنے اندر سمو نہیں سکتے۔ میرے رب نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اب سورہ آراف کے اندر توحید کے دلائل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر بیان کیا ہے، توحید کے دلائل کے ساتھ یہ جاننے کی بھی ضرورت ہے کہ ماضی میں جب انبیاء نے توحید کی دعوت دی تو ان کی امتوں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اہل توحید کی کیسے مدد فرمائی، اور انبیاء اور مرسلین سے دشمنی رکھنے والوں کو اللہ نے کیسے ہلاک کر دیا۔
اور سب سے بڑھ کر یہ یقین کہ سارے انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی، انہوں نے ایک ہی توحید کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا تو انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا سلسلہ نسب چوتھی پشت میں جا کر حضرت آدم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ ان کے پردادا سیدنا ادریس علیہ السلام تھے۔ سیدنا نوح علیہ السلام چونکہ سب سے پہلے نبی مرسل تھے جو مشرک قوم کی طرف بھیجے گئے، جیسا کہ حدیث سے ظاہر ہوتا ہے اور بعض دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انہی کا قصہ بیان فرمایا ہے۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ سیدنا آدم سے لے کر 10 قرن ایسے گزرے کہ بنی آدم توحید پر قائم رہے، اور سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم سب سے پہلی قوم ہے جس نے اپنے بعض نیک لوگوں کی یاد تازہ رکھنے کے لیے ان کے مجسمے بنائے اور پھر ان کی پوجا کرنے لگے۔ ان مجسموں کے نام سورہ نوح میں درج ہیں، اور قوم نوح ملک عراق میں آباد تھی جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ تھا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 3800 میں سے لے کر 2850 تک کا تھا۔ یہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ قبل مسیح کا جو وقت تھا، اس کا الٹا سسٹم، اس کی تاریخ الٹی چلتی ہے، یعنی کہ 3800 قبل مسیح تھا، 2850 قبل مسیح۔ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، جبکہ قوم بت پرست تھی، نوح علیہ السلام نے اکیلے ہی انہیں توحید کی دعوت دی، اور انہوں نے ان کو توحید کی طرف دعوت دی کہ انہوں نے کیا کہا، فقال، تو اس نے کہا، یعنی کہ نوح علیہ السلام نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس لیے کہ عبادت صرف اسی کے لیے ہے، اور اسی کے لیے عاجزی کرو اور اسی کی اطاعت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، وہی حقیقی خالق ہے، وہی مالک ہے جو تمہیں زندگی بھی دیتا ہے اور پھر تمہیں موت بھی دیتا ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اور انہوں نے مزید کیا ارشاد فرمایا، یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو برے عذاب کے انجام سے ڈرا دیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ سورہ نوح میں جو درج وہ بت ہیں، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر قوم نوح کے نیک لوگوں کے نام تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے قوم کے دلوں میں بات ڈالی کہ ان کی مجالس میں جن میں وہ بیٹھا کرتے تھے ان کے مجسمے نصب کر دو اور ان کے نام پر ان کے نام رکھ دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور ان کی عبادت نہیں کی جاتی تھی، یہاں تک کہ جب وہ نسل فوت ہو گئی جنہوں نے وہ بت بنائے تھے، اور جب علم مٹ گیا تو آگے آنے والی نسلوں نے ان بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا، قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبین، اس کی قوم میں سے سرداروں نے جواب دیا، بلا شبہ ہم آپ کو یقیناً کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ کہ آپ تو بدترین قسم کی بات لے کر آئے ہیں، ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ انا لنراک فی ضلال مبین، بلا شبہ ہم آپ کو یقیناً کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے تکبر کیا جس کے سبب انہوں نے یہ بات کہی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں بھی ارشاد فرمایا کہ تو اس کی قوم میں سے سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، ہم تمہیں اپنا جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں، پھر تو نبی کہاں سے ہوا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین کے اندر بھی فرمایا، اور جب انہیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یقیناً یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، یعنی جو ایمان والے ہیں ان کو بھٹکے ہوئے لوگ سمجھتے تھے۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں تو جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں، میں تمہاری طرف کوئی گمراہی لے کر نہیں آیا ہوں۔ ابلغکم رسالاتی ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے صرف اور صرف خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم میں سے میرے بارے میں
پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ سب نے جواب دیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اپنے فرض کو ادا فرما دیا اور امت کی خیر خواہی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے۔ أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ اور کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تم میں سے ایک آدمی پر آئی ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ کوئی انوکھی اور حیرت انگیز بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کسی انسان پر وحی نازل کر کے اسے منصب رسالت عطا فرمائی۔ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے جس پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے۔ میں اس لیے یہ نصیحت اللہ نے مجھے دے کر بھیجی کہ وہ اللہ تعالیٰ تمہیں خبردار کر دے تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی رسول کو تمہاری طرف ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ تم تقوی اختیار کرو اور تم نجات پا جاؤ، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ میرے رب نے پھر ارشاد فرمایا، پھر انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے اس کو ایک کشتی میں نجات دی، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کو ہم نے ڈبو دیا۔ یقیناً وہ اندھے لوگ تھے کیونکہ وہ ہدایت کو دیکھ نہیں رہے تھے۔ انہم کانوا قوما عمین، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے، وہ مکمل طور پر اندھے تھے، ان کو دکھائی ہی کچھ نہ دے رہا تھا، ان کو ہدایت کا رستہ دکھائی ہی نہ دیا۔